بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد اللہ سبحانہ وتعالی حمدا کثیرا کثیرا ونشکرہ شکرا جزیلا علی نعمہ العظیمہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ پاک کی عطا کردہ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہیں جنہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کچھ نعمتیں مشاہدے میں آتی ہیں اور کچھ نعمتیں محسوسات میں سے ہوتی ہیں. بہت ساری نعمتوں کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. تو ظاہری نعمتیں تو بہت ساری ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کی عطا کردہ باطنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے حیا اور پاک دامنی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. سب سے بڑا، سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ درجے کا شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کو خاص طور سے علیحدہ کر کے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں حیا ہے تو اس کا ایمان بھی سلامت ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. حیا اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. حیا کو ایمان سے اور ایمان کو حیا سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بطور خاص علیحدہ سے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان ہی ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے. اور بے حیائی یہ بدعہدی ہے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور واقعی حیا اتنا عظیم الشان جوہر ہے، اتنی بے مثال خوبی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم کر دیا جائے
تو نہ وہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، نہ وہ دنیا کی زندگی بہترین انداز میں بسر کر سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو حیا بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حیا کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک نوجوان غیر شادی شدہ کنواری لڑکی جس طرح شرما جاتی ہے، ایسا شرمیلا پن اور ایسی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی۔ اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں چونکہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کے اندر بھی حیا کی خوبی کو وافر مقدار میں رکھا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبیوں کی بنیادی اور اہم خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے ان کے نام سے پوری سورہ نازل فرمائی، اور اس سورہ یوسف میں اللہ نے خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا اور پاک دامنی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسن و جمال والے اور بڑے خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے فرمائے تو 99 حصے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیے، ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اور ہر انسان فطری طور پر خوبصورتی کا دیوانہ اور دلدادہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی گاڑی خوبصورت لگ جائے تو ہم اسے خرید لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان بھی خوبصورت ہو، ہمارا لباس بھی خوبصورت ہو، ہمارا چہرہ بھی خوبصورت ہو۔ ہر انسان خوبصورت نظر آنے اور اپنے اعمال کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے پناہ خوبصورت تھے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا، قافلے والوں نے انہیں مصر پہنچا دیا، اور مصر کے بازار میں جب ان کی بولی لگائی گئی تو عزیز مصر نے انہیں خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ایک غلام کے حسن و جمال کو جب دیکھا تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک موقع جب ایسا آیا کہ تنہائی کا موقع تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا ہی تلک، کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آؤ ہم گناہ کا کام کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا قال معاذ اللہ، میں اس عمل سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا اور اپنی حیا اور پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، تو اس کے نتیجے میں وقتی طور پر عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ نے جیل جانا گوارا کیا، لیکن اپنے دامن کو داغدار کرنا گوارا نہیں کیا، تو اللہ نے آپ کے اس عمل کے نتیجے میں آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ ہوتے ہوتے جیل سے نکل کر آئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو مصر کے بادشاہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ نتیجہ تھا آپ کی حیا اور پاک دامنی کا۔ 20ویں پارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی انجانے میں غیر ارادی طور پر فرعون کا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب معلوم ہوا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہے تو آپ کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ فرعون کی فوج آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، تو کسی نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ تم یہاں سے نکل کھڑے ہو، اس لیے کہ لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب چل پڑے،
جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدین میں ایک کنواں ہے، بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو اس کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، لیکن دور کھڑی دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھوں میں ان کے مویشیوں کی رسیاں ہیں، اور ان کے جانور پانی کی پیاس کے مارے اس پانی کی جانب لپک رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کی رسی کو مضبوطی سے تھامے دور کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر ان لڑکیوں سے پوچھا، ما خطبکما، کیا بات ہے، سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں دور کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک سارے کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے ہٹ نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہاں تک چل کر آنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اور ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ کام کیا جو ایک لاچار، مجبور اور بے بس عورت کو دیکھ کر ایک باغیرت مرد کو کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ کیا کہ ان کے ہاتھوں سے ان کے جانوروں کی رسیاں لی اور اس بھیڑ بھاڑ میں گھس کر آپ نے ان جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ان جانوروں کو ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا۔ احسان کا معاملہ فرمایا۔ وہ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے جانوروں کو لے کر اپنے گھر کو لوٹ گئیں۔ وہ لڑکیاں دراصل وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ روزانہ جس وقت وہ لوٹ کر آیا کرتی تھی آج وقت سے پہلے آ گئی، تو باپ نے بچیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم روزانہ بڑی تاخیر سے آیا کرتی تھی، آج تم بہت جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے پوری روداد اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوبی، امانت داری اور احسان کا تذکرہ کیا۔ تو کہتے ہیں نا، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کریں۔ احسان شناسائی بڑی اعلیٰ صفت ہے اور احسان فراموشی ادنا درجے کی بدترین خوبی۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی ان دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک سے کہا کہ جا کر اس نوجوان کو بلا کر ہمارے گھر لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ جس انداز میں وہ چل کر آئی، اس کا چلنے کا انداز، اس کا شرمیلا پن اور حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر جس انداز میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، اللہ کو اس کا یہ انداز اتنا زیادہ پسند آیا، اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اس کے چلنے کا انداز بڑا شرمیلا اور حیا والا تھا۔ اللہ چاہتے تو محض اتنا کہنے پر بھی اکتفا کر لیتے کہ ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، لیکن اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو، اس کے شرمیلے پن کو اور اس کے حیا والے طریقے کو بیان کر کے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ ایک عورت کے چلنے میں حیا کا عنصر شامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر جو احسان ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا کچھ بدلہ دے سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو آپ نے اس لڑکی سے کہا تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ، آگے مت چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے آپ کے چلتی اور جس جانب مڑنا ہوتا تو وہ آپ کو کہتی کہ اب اس جانب مڑ جائیے۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کا تعارف ہوا، آپ نے اپنے حالات بتائے، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب تم امن و امان والی جگہ پر ہو، کوئی خوف اور غم مت کرو، اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں اپنی ان 2 بچیوں میں سے کسی ایک بچی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں۔ اب آپ غور کیجئے، ایک نوجوان ہے، اجنبی شہر میں، اجنبی ملک میں پہنچا ہے، جہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، جہاں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جہاں اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جہاں اس کا کوئی سہارا اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، لیکن ایک اچھے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس مہر کی رقم میں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرے ان جانوروں کو تم 8 سال تک چرا دینا، یہی مہر کی رقم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور کر لیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا آپ سے نکاح کرا دیا۔ یہ سارے انعامات اللہ نے محض حیا اور پاک دامنی کے نتیجے میں عطا فرمائے کہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس میں چھپے ہوئے پیغام کو ہمارے سامنے آشکارا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پردیسی کی حالت میں وہاں پہنچے جہاں آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو بے آسرا اور بے سہارا دیکھا تو آپ ان کا سہارا بن گئے۔ تیسری بات، ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارا گھر سے نکلنا مجبوری کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کی عورتوں کو گھر سے اسی صورت میں باہر نکلنا چاہیے جبکہ اس نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، گھر میں کوئی مرد نہ ہو، یا ہو تو اس حال میں ہو کہ اب اس سے کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کا مرد سو رہا ہے، گھر کا مرد باہر گھوم رہا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے اعمال میں مصروف ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور گھر کی عورتیں نکل کر بازاروں کو جا رہی ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے جا رہی ہیں، اور دوسری ضروریات کے لیے مردوں کے بجائے گھر کی عورتیں نکل رہی ہیں۔ ان لڑکیوں نے جو کہا ہمارے باپ بوڑھے ہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں ہمارا نکلنا ہوا ہے، اگر ہمارے باپ بوڑھے نہیں ہوتے، طاقت و قوت والے ہوتے، توانا ہوتے، جوان ہوتے، تو ہمیں گھر سے نکلنا نہیں پڑتا۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا انداز، کہ آپ نے، اللہ نے پہلے اس لڑکی کے آنے کا طریقہ بتلایا کہ وہ شرماتے ہوئے آئی، تو ایک عورت کی چال ڈھال میں بھی شرمیلا پن ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے معاشرے میں عورتوں کا رہن سہن یا ان کی چال ڈھال اور ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ ماحول اتنا زیادہ پراگندہ ہو چکا ہے، ایک مرد کے لیے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور بے حیا اور بے پردہ عورتوں کی بات تو جانے دیجئے، وہ عورتیں جو برقعے میں اور نقاب میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ان کا نقاب بھی اس انداز میں ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ آج کے معاشرے کے نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، قرب قیامت میں بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ اور ننگی نظر آئیں گی۔ آج کا نقاب اور آج کا کپڑا ایسا ہے کہ اس کے پہننے کے باوجود عورت کے جسم کے نشیب و فراز اور اس کی چال ڈھال سے بے حیائی آشکارا ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ آج کے عورتوں کے نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا معشر قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا، اے قریش کے نوجوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا مت کرو۔ آپ نے فرمایا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، اے نوجوانوں سن لو، جس نے جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، آگے چلو گی تو کہیں میری نگاہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ عورتوں سے بہت پہلے ہی وہ آ کر مسجد میں جماعت میں شریک ہو جائیں، پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والی عورتوں پر ان کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کی ان خوبیوں کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر کی بچیوں کے نکاح کے لیے ایسے نوجوان کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے اندر حیا ہو، پاک دامنی ہو، امانت داری ہو، سچائی ہو، وہ طاقت و قوت والا ہو، باقی دوسری خوبی ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کس حال میں اپنے داماد کا انتخاب کیا ہے کہ وہ یہاں آنے والا اجنبی ہے، یہاں اس کا گھر بھی نہیں ہے، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہاں اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حیا اور پاک دامنی کا جوہر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے محض اس خوبی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اگر شوہر کے اندر حیا اور پاک دامنی ہوگی وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، ورنہ ساری خوبیاں ہوتے ہوئے بھی اس کی نگاہ کہیں اور ہوگی تو بیوی کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں حیا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا بندہ مومن کا جوہر ہے، حیا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں پسندیدہ صفت ہے، حیا اللہ کے دربار میں قرب کا ذریعہ ہے، حیا اپنے دامن کو پاک رکھنے کا سبب ہے، اور حیا کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی، سرفرازی، عزت اور سربلندی اور وقار والی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو سنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر 3 بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب آسمان روٹ جائے اور زمین اپنے خزانے اگلنا بند کر دے اور ہر طرف سے قحط سالی اور معاشی مندی کا دورہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب زنا کا دورہ ہو جائے تو پھر اللہ اس وقت تو اس زنا اور بے حیائی کی نحوست سے بارش کو روک لیتے۔ اس وقت تو پورا معاشرہ جن تکالیف سے گزر رہا ہے اس میں 2 تکلیفیں بنیادی ہیں۔ پہلی تکلیف ہے آسمان کا منہ موڑ لینا اور بارش کا رک جانا، اور دوسری تکلیف ہے زمین کے خزانوں کا نکلنا بند ہو جانا۔ آج آپ دیکھیے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، بارش یا تو بالکل نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو اپنے ساتھ تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتی، اور معاشی مندی آج سے نہیں سال سے معاشی مندی چل رہی ہے۔ امیر کیا، غریب کیا، چھوٹے کیا اور بڑے کیا، سیٹھ کیا اور مزدور کیا، ہر ایک پریشان ہے، اور آنے والا وقت تو بہرحال موجودہ وقت سے زیادہ بھاری اور موجودہ وقت سے زیادہ تکلیف دہ نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، اپنے گھر والوں کی زندگی کا اور اپنے معاشرے کی زندگی کا جائزہ لیں، اور جو ایسی باتیں، جو ایسی برائیاں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی مندی آتی ہے، جن کی وجہ سے قحط سالی کا دور پڑتا ہے، ان ساری برائیوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام اپنی ذات سے اپنی اصلاح کا آغاز، کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہو، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن جائے، بے حیائی اور بری باتوں سے، فواحش و منکرات سے ہم اپنا دامن بچانے والے بن جائیں۔ ابتدا اور آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے وہ، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب، مقبول اور کامیاب بندوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا ان کی بنیادی خوبی اور صفت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لفروجهم حافظون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔
پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں، سورہ فرقان میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے مختلف خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ یا ہمارے نوجوان زنا میں مبتلا ہے۔ اصل میں زنا کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں بغیر نکاح کے کوئی غلط عمل کر لے۔ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا دل کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں اور پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھے گی تو یہ آنکھ کا زنا ہوگا، جب یہ کان کسی غیر محرم کی آواز کو سنیں گے تو یہ کانوں کا زنا ہوگا، جب یہ زبان کسی غیر محرم سے بات کرے گی تو یہ زبان کا زنا ہوگا، اور جب اس دل میں کسی غیر محرم عورت کا غلط خیال اور تصور آئے گا تو یہ دل کا زنا ہوگا، اور جب یہ قدم چل کر کسی غیر محرم عورت کی جانب جائیں گے تو یہ پیروں کا زنا ہوگا۔ تو زنا کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا۔ تو پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی نگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی اور اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ذمہ داری، ہمارے ماتحت بہت ساری عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں ہے، ہماری بیویاں ہیں، اور ہمارے گھر کی جو ماتحت بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھو گی۔ اگر گھر کی عورتیں بے حیائی کریں گی، اگر گھر کی عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی وہ تو پکڑی جائیں گی، لیکن ان کے گھر کا جو مرد ہے، جو سربراہ ہے، اللہ اس سے بھی پوچھ گچھ کرے گی۔ تو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ماتحت جو خواتین ہیں ہم ان کو پردے کا، باحیا رہنے کا، گھر میں رہنے کا اور باحیا زندگی گزارنے کا پابند بنائیں۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جہاں کہیں بے حیائی اور برائی نظر آئے حتی الامکان اپنی ذات سے اس بے حیائی اور برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو اپنی زبان سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اس برائی کو دل میں برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں، گھر میں، بستی میں اور اپنے عزیز و اقارب میں کسی طرح کی کوئی برائی نظر آئے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے ہر طرح کی ظاہری اور چھپی ہوئی برائیوں اور بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ خطبے میں ہر جمعہ کے دن جب خطبہ مکمل ہونے لگتا ہے تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، امام صاحب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو عدل و انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ پاک ہر طرح کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں کہیں کوئی برائی نظر آ جائے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ برائی کو جب عام کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو اب تک اس برائی کو نہیں جانتے تھے اب وہ بھی اس برائی کو کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستاری فرمائیں گے۔
ہر انسان کے اندر برائی ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہے، ہر انسان گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ اپنی ستاری کی چادر ڈال کر سب کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، اس لیے کسی کا عیب نظر آئے تو کوشش یہ نہ کی جائے کہ اب اس کو کتنا زیادہ ذلیل کر لیا جائے، موبائل میں ویڈیو شوٹنگ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو کتنا عام کر لیا جائے، یا ان خبروں کو، ان بے حیائی کے کاموں کو اخباروں کی زینت بنا لیا جائے، یہ کبھی نہ کیا جائے۔ اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہم آج کسی کی چادر کھینچیں گے، ایک وقت تو آئے گا کہ کوئی ہماری چادر بھی کھینچے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، مت کہے اچھال شکستہ لباس پر، ممکن ہے وقت تیری بھی چادر اچھال دے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اتنے زیادہ پارسا اور اتنے بڑے پاک دامن بن جاتے ہیں اور جگہ جگہ اس آدمی کے عیب اور برائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوشش کرتے ہیں کتنا زیادہ اسے بیان کیا جائے اور اپنی پارسائی جتائی جائے۔ ایسے ہی لوگوں کو شاعر نے کہا، اتنا نہ بڑا پا کہ یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دے، کہ اللہ اگر تیرے دامن کے داغ کو آشکارا کر دے تو سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو معاشرے میں جو برائی نظر آئے اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے اور ان برائیوں کو حتی المقدور دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخری بات، سب سے زیادہ مؤثر انسان کو پاک دامن بنانے میں، با حیا بنانے میں اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے میں کوئی چیز اگر سب سے زیادہ مفید اور مؤثر ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز اپنے پڑھنے والے کو ہر طرح کی بے حیائی، برائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روک دیتی۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فحش ناولوں کا زمانہ ہے، گندے لٹریچر اور کتابوں کا زمانہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان سے روکنے کی اور بچانے کی کوشش کریں اور ان کا رخ اچھی چیزوں کی طرف موڑ دیں۔ جیسے ہمارے شہر میں بہت سارے دینی اخبارات، بہت سارے دینی رسالے شائع ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں پر ان دینی رسالوں کو جاری کروائیں کہ ہمارے بچے جب وہ پڑھیں گے، جب سنیں گے، مطالعہ کریں گے، جب پاک دامن لوگوں کے واقعات پڑھیں گے تو ویسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوگی۔ تو نمازوں کی پابندی کرے اور جو ایسے ذرائع ہیں اسی طرح دینی جلسوں میں شرکت کی جائے جہاں اس طرح کی مفید باتیں بیان کی جاتی ہے۔ جمعہ کے بیان میں جلد آنے کی کوشش کرے تاکہ جمعہ کے موقع پر جو باتیں بیان کی جاتی ہے نہ جانے کون سی بات ہمارے دل کو لگ جائے اور زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ تو میری یہ دل سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے معاشرے کی خواتین کو حیا اور پاک دامنی کا جوہر نصیب فرمائے، معاشرے سے بے حیائی اور برائیوں کا خاتمہ فرمائے اور اللہ اپنے مقبول، محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔